اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا لوط انا رسل ربک۔ اب اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو بے قراری ہے وہ جھلک رہی ہے۔ لو ان لی بکم قوتا، اگر تم میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ فرشتوں نے کہا، یا لوتو، یا حرف ندا، لوتن سے لوتو، یا لوتو، اے لوط علیہ السلام۔ یہ ان کا مقولہ ہے جو کہ قالو کا مفعول ہے۔ یہ جتنا جملہ ہے نا آگے قالو کے آگے جتنی آیت ان کی باتیں چلتی جا رہی ہیں، یہ اس کا قالو کا مفعول ہے۔ فاعل کیا ہے اس کا؟ واو الف۔ واو الف کس چیز کی نشانی ہے؟ جمع کی۔ ہم یعنی وہ سب، وہ فاعل ہے۔ ہم فاعل ہے جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مستتر۔ تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط۔ اب اس کا ایک حصہ یہ سمجھیں، دوسرا حصہ یہ سمجھ لیں سمجھنے کے لیے۔ انا رسول ربک، انا حرف تاکید مشبہ بالفعل، یقیناً۔ اب یہ انا ہے، انا کا ایک اسم ہوگا، انا کی ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم کیا ہے؟ انا، نحنو اس کا اسم ہے، ہم۔ لیکن نحنو کون سی ضمیر ہے جی؟ مرفوع ضمیر ہے حالت رفع میں۔ اب اس کا نصب اور جر کیا ہے؟ نا، نا مفعول بن کے آئے گا اور نا حالت اضافی میں آئے گا۔ یعنی اگر یہ مفعول آئے گا فعل کے ساتھ تو پھر مطلب ہوگا ہم کو، ہمیں۔ اور اگر نا اسم کے ساتھ مل کے آئے گا حالت اضافی میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا یا ہماری۔ کتابنا، ہماری کتاب۔ کتاب کیا ہے اس میں یا فعل ہے؟ اسم ہے، تو اسم کے ساتھ آئے گا تو ہماری کتاب۔ دارنا، ہمارا گھر، فعل کے ساتھ مل کے آئے گا اگر تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اکلا خیر کھانا جو ہے وہ تو آ گیا، اس میں لازم میں آ گیا۔ ضربنا، اس نے ہم کو مارا، ہم کو مارا۔ تو نحنو سے یہ جو مرفوع ہے یہ حالت نصب میں، اسم اس کا انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے تو نا چلا جائے گا، لیکن ترجمہ نحنو کا مطلب ہے وہی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نا نصب میں جب آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس۔ اور نا جب اس جر میں آئے گا یہ حالت اضافی میں کیا کہیں گے؟ اور۔ تو ترجمہ ہم ہی رہے گا، انا نحن، بے شک ہم۔ یہ تو اس کا ہو گیا اسم، بے شک ہم، اور یہ اس کی خبر ہو گئی رسول ربک۔ رسول اس کی جمع ہے؟ رسول کی جمع ہے۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ پیغام لے کر جس کو بھیجا، کہ جس کو پیغام دے کر، جس کو کوئی میسج دے کے بھیجا گیا ہو۔ تو رسول سے رسول، لیکن یہاں رسول نہیں آیا بلکہ رسولو آ گیا۔ الرسول بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، بھیجے ہوئے۔ تو کیا سوال مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ ایک یہ کہ اس کا مضاف الیہ آگے آئے گا، مضاف الیہ کیا؟ جس کا یہ بھیجا۔ تو سوال بنا کس کے بھیجے ہوئے ہو بھائی؟ رسولو۔ اب یہ رب نہیں آیا، الرب بھی نہیں آیا، تو یہ بھی مضاف ہے، لیکن کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ رسولو کا مضاف الیہ ہے، لیکن یہ خود مضاف ہے۔ تو اب یہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ تو کا ضمیر آ گئی، آپ کا رب۔ یہ اب یہ
حالت جر کی حالت اضافی میں ضمیر آئی انتا، اس میں مرفوع کیا ہوتا ہے؟ انتا، آپ، یو، اور اس میں نصب آئے گا تو کا، تم کو، نصب یا فعل کے ساتھ مل کے آئے گا تو تم کو، اور جب حالت اضافی میں مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا، کتابوں کا تمہاری کتاب، دارو کا تمہارا گھر، ضربہ کا اس نے تجھ کو، تم کو مارا، تو یہ مفعول کی شکل میں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ اضافی حالت میں مضاف الیہ کی شکل میں آیا ہے، تو یہ بن گیا رسول ربک، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے، انا بے شک ہم، یقیناً ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا، انا کا اسم اور انا کی خبر، کہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کیا کہا؟ انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ دوسرا ایک اس کا جملہ بن گیا جو وہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ تھا اور یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن نافیہ ہے، نفی کرنے والا ہے، نیگیٹو جس کو ہم کہیں گے۔ یہ کون سا سینٹینس ہے؟ نیگیٹو، لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یصلو، پہلے اس کو بعد میں نافیہ کا چیک کر لیتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یصلو الیک، تو یصلو واو سواد اور لام، وصلہ یصلو، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ملنا بھی ہے اور ملانا بھی ہے، یعنی لازم متعدی دونوں کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ وصل یوصل توصیلا، وہ مطلب ہے بار بار ملنے کے معنی میں آ جائے گا باب تفعیل سے، تو ملنا ملانا دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پہنچنا، پہنچنے ملنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ملنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہنچنا ضروری ہے۔ جڑنے کا مفہوم بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں، جڑنا وغیرہ۔ وصلہ وہ ملا، وہ پہنچا، یصلو وہ پہنچتا ہے، ملتا ہے، اور تصلو، تصلو کے کتنے استعمال ہیں جی؟ وہ ایک مونس پہنچتی ہے اور تم مذکر پہنچتی ہے۔ ہاں جی، یصلو وہ پہنچتا ہے، وہ ملتا ہے، اور تصلو کا پہلا استعمال کیا ہے؟ وہ ایک مونس پہنچتی ہے، واحد مؤنث غائب، وہ پہنچتی ہے۔ یصلو وہ پہنچتا ہے، یصلانی دو پہنچتے ہیں، وہ دو پہنچتے ہیں، اور یصلون سب پہنچتے ہیں۔ وہ سب پہنچتے ہیں۔ اب یصلون کا نون جو ہے ہو گیا کس نے اڑایا ہے؟ لن لن یہ نفی کا جو اسلوب ہے یہ کیا کرتا ہے جی؟ ایک ہے لائے نہیں، لائے نہیں کیا کرتا ہے کہ جو جس فعل کی نفی کرنی ہے نا، فعل مضارع کی، اس کی علامت مضارع تو اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن اعراب ختم۔ ختم ہو جائے گا۔ لیکن لن جب آئے گا تو یہ دراصل کرے گا کیا؟ یہ نصب دے دے گا فعل مضارع کو، جیسے یصلو ہے، یصلو، تو یہ اس کو نصب دے دے گا، فعل کو نصب دے دے گا، فعل مضارع کو، یہ کیا بن جائے گا؟ یصلا، یصلا بن جائے گا۔ تو یہاں پہ جب نصب دیا تو یہ نون جو ہے نا، نون تنوینی، یہ اس کا جمع کا نون یہ اڑ گیا، یہ یصلو بچ گیا پیچھے، در حقیقت یہ منصوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ منصوب۔ یہ حالت نصب میں ہے۔ تو لن یصلو، ابھی اس طرف نہیں جاتے ہیں، یصلو وہ پہنچیں، یصلو وہ ملیں گے،
وہ پہنچیں گے، یسلونا وہ پہنچتے ہیں، پہنچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیونکہ مستقبل کی نفی ہے تو اس لیے ہم اس کو ترجمہ کر رہے ہیں، وہ پہنچیں گے، الا کی طرف، یا تک، کا آپ کی طرف یا آپ تک۔ تو لن جب آتا ہے تو یہ در حقیقت مستقبل کی نفی کرتا ہے، لیکن تاکید کے ساتھ، یعنی کہ یہ بات، اس کا ہم ترجمہ کریں گے انگلش میں کریں تو کہیں گے کہ ول نیور، ول کے ساتھ نیور آئے تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کبھی بھی نہیں، یہ بات ہو سکتی ہی پاسبلٹی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ بات ہو جائے۔ تو یہ جملہ فعلیہ نافیہ بن گیا کہ اس کا ترجمہ کریں گے ہرگز نہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لن یصلوا الیک، یہ جملہ اسمیہ ہے، ان رسول ربک، انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان رسول ربک، ہم آپ کے رسول کے، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ آپ تک کبھی بھی نہیں پہنچ۔ دو علیحدہ جملے، اسمیہ فعلیہ، لیکن وہاں سے چلے تو سارے کا سارا جملہ جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ فعلیہ بن جائے گا، اس لیے کہ فعل سے، قالو سے اس کا آغاز ہو رہا ہے پوری آیت کا۔ اس کے اندر بہت سے سینٹنسز ہیں، لیکن جو اصل آغاز فعل سے ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے ہم۔ جملہ فعلیہ کہنے سے مراد یہ، جب فعل کی بات آتی ہے جملہ فعلیہ بنتا ہے تو وہ اسم جو اس کے اندر آتا ہے وہ یا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، یا اضافت میں آ جاتا ہے، مجرور۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ۔ اب اس کا یہ تو واضح نظر آ رہا ہے، یہاں سے ایک حصہ ہے اور یہاں سے دو، اس کے دو جملے علیحدہ ہیں۔ فَأَسْرِ یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا کیونکہ فعل امر سے شروع ہو رہا ہے، وَلَا تَلْتَفِتْ یہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ لائے نہیں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اس پہ بھی فعل کی نفی کی گئی ہے۔ تو فَأَسْرِ، فا کس کے بعد، کس چیز کے بعد پس کہا انہوں نے؟ کہ ہم فرشتے ہیں آپ کے رب کے بھیجے ہوئے، یہ جو آئے ہیں آپ کو مارنے کے لیے یہ لڑکے سمجھ کے آئے ہیں، تو ہم لڑکے نہیں ہیں بھائی۔ ایک نئی انفارمیشن ہے جو حضرت لوط علیہ السلام تک آئی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لڑکے نہیں ہیں، ہم کیا ہیں جی؟ فرشتے ہیں۔ اسری اس کا مادہ ہے سین، رے اور یا، سرا یسری چلنا، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ چلنا، یا چلنا، یا رات کے وقت چلنا۔ سورہ فجر میں کیا ہے جی؟ والفجر ولیال واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ چل پڑے، چلتی یعنی کہ جب رات گزرتی ہے، یعنی چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے، واللیل وہ وقت جب رات جاتی ہے اور صبح آتی ہے۔ اسی طریقے سے فعیل ان کے وزن پر سریٌ ہمیشہ چلنے والا، ہمیشہ چل، فعیل ان کے سریٌ ہمیشہ چلنے والا۔ تو یہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ غم نہ کریں، دکھ نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں کے نیچے ایک سریًّ ہمیشہ چلنے والی پانی کی ندی بنا، جعل ربک تحتک سریہ، تیرے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ چلنے والی یعنی ندی بنا دی ہے۔ ہمیشہ چلنے والے سے یہاں سریًّ کا کیا مراد ہے جی؟ پانی، دریا، ندی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ندی وغیرہ کے لیے۔ تو یہ رات کے وقت چلنا یا چلنا تو باب افعال سے آئے گا تو
اسرا تری اسرا، رات کے وقت چلانا یا لے جانا یا چلانا کسی کو، اسرا یسری، اسرا اس نے رات، وہ رات کے وقت کسی کو کسی نے چلایا یا لے گیا، اور یسری وہ لے کے جاتا ہے، اور تسری تم لے کے جاتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ علامت مضارع بھی گئی، آخری سری بچ گئی۔ تو ایک کیونکہ یہ باب افعال ہے تو الف اس کا، حمزہ اس کا اپنا ہے، حمزہ الوصل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اپنا آپ دکھائے گا، تو یہ کیا بن گیا؟ اسری، تم اس کو لے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ فَأَسْرِ، رات کے وقت لے جاؤ یا لے جاؤ، تم ان کو لے کے نکلو۔ تو سرا یسری سے اسری کا مطلب ہو گیا فعل امر، فَأَسْرِ پس آپ لے کر چلیں یا آپ نکلیں، آپ چلیں، بازر بھی ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ اہلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والے، اہلن کا مطلب گھر والے، تو عام استعمال ہونا شروع ہو گیا نا، فلاں میرے اہل ہیں یعنی کہ میرے گھر والے ہیں۔ ویسے آل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والے، کسی کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے بندے کی۔ تو اہلن نہیں آیا، بعد حرف جر تھا، اہلن نہیں آیا، اہلی آ گیا۔ تو کس کے گھر، کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے گھر والے؟ بے اہل کا مضاف مضاف الیہ، آپ کے یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے، یعنی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیں، نکلیں یہاں سے، راتوں رات نکلیں اندھیرے میں۔ ایک جو روایات آتی ہیں کہ جب فرشتوں نے بس اپنا پر ہلایا تو ساری قوم اندھی ہو گئی، جو باہر کھڑے تھے اندھے ہو گئے وہ سارے کے سارے۔ تو بے اہل کا، اپنے گھر والوں کو لے کے نکلیں، بے قطعن، اب یہ با کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ میں، یعنی کس حال کس صورت میں نکلیں۔ قطن کس کو کہتے ہیں جی؟ قطعن کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ ویسے قطع یقطع کس کو کہتے ہیں جی؟ کاٹ دینا، قطع یقطع، قطعن قطعن کاٹنا، قطع یقطع تقطیعا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باب تفعیل سے قطع یقطع تقطیعا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدت آ گئی نا، ٹکڑے ٹکڑے کر، قطع یقطع کاٹ دینا، یعنی چھری لی، جیسے کوئی بندہ کسی چیز کو ایسے چھری مارتا ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ لیکن قطع یقطع میں چھری لے کے ایک دفعہ کاٹنے کا مطلب نہیں، بلکہ مار مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ باب تفاعل سے بھی آیا ہے، تقطع یتقطع، اس کا مطلب ہوتا ہے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ لازم میں آ جائے گا، تقطع یتقطع، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو قطعن اس کا مطلب ہے ٹکڑا، ایک ٹکڑا، قطعن کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹکڑا۔ اس کا معنی ہم کیا کریں گے جی؟ پہر، رات کا کوئی ایک پہر، ایک حصہ، پورے دن کے پہر، 24 گھنٹے کے کتنے پہر ہیں؟ صبح، دوپہر، شام، رات، 8 پہر ہوتے ہیں، 8۔ پہلا پہر صبح والا، 2 پہر درمیانی، سب پہر اس طرف جاتے، شام چوتھا پہر، اسی طرح رات کے بھی 4 پہر۔ تو رات کے چاروں پہروں میں سے بقطعن
نکرہ ہو گیا، نکرہ آیا تو کسی پیر میں، من اللیل، لیل کا مطلب رات، رات میں کسی پیر، رات میں سے کسی بھی پہر، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلے، اپنے گھر والوں کو ساتھ چلائیں، چلو بھائی نکلو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کے آپ چلیں، اور لا، نا کا مطلب کیا ہے؟ لائے نہیں ہے، یہ روکنے منع کرنے کے لیے کہ یہ نہ کرو، لا نہ، کیوں پتہ، کیسے پتہ چلا جی؟ یلتفت کیا مادہ ہے؟ لام فے اور تے، لفتا یلفتو، چھکنا کسی طرف، لفتا یلفتو کا مطلب ہے جی لفتن، کسی کو کسی چیز کی جانب پھیر دینا، لفظ یلفتو کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو کسی جانب پھیر دینا، کسی چیز کو پھیر دینا، تو یہ باب افتعال سے آیا ہے یہاں پہ، التفتا یلتفتو، التفاتن، اپنی توجہ کو اس جانب پھیرنا، توجہ کرنا، ٹھیک ہے جی، یا مڑ کر دیکھنا، التفت یلتفتو، اپنی توجہ پھیرنا یا مڑ کر دیکھنا، یلتفت، یلتفتو، وہ مڑ کر دیکھتا ہے، وہ اپنی توجہ کسی جانب، یعنی کہ ایسے چل التفات کرنا، کہتے ہیں جی کہ فلاں آدمی گزرا، اس نے ذرا بھر کو بھی التفات نہ کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ توجہ نہیں کی، یعنی اس نے اس جانب توجہ، وجہن کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، چہرے کو کہتے ہیں وجہن، توجہ کو پھر کیا کہیں گے؟ اپنا چہرہ کسی جانب کرنا، توجہ یہ ہے، آپ توجہ کریں یعنی کہ آپ میری طرف دیکھیں، اپنا چہرہ میری طرف کریں، تو التفات کیا ہے؟ کسی کی طرف اپنا چہرہ، اپنی توجہ کسی کی جانب کرنی، یہ التفات، اس نے جی التفات ہی نہیں کیا، اس کا مطلب اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، تو لا یلتفتو، وہ توجہ کرتا ہے، یلتفتو، وہ توجہ کرتا ہے یا منہ موڑ کر دیکھتا ہے، تو اب پیچھے آ گیا، تو لائے نفی جنس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع بھی جاتی ہے، اعراب بھی جاتا ہے، اور نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ صرف علامت مضارع اپنی جگہ قائم رہے گی، اعراب چلا جائے گا، یلتفتو سے ہو جائے گا یلتفت، منہ موڑ کر نہ دیکھو، لیکن دیکھو تب ہوتا اگر تلتفت ہوتا، تو تم منہ موڑ کر نہ دیکھو، یلتفت، وہ منہ موڑ کر نہ دیکھے۔ اب اس کا فاعل دیکھتے ہیں بھائی، کہ فاعل کون ہے اس کا، جس کو کہا جا رہا ہے بھائی کون منہ موڑ کر نہ دیکھے؟ لا یلتفت، منہ موڑ کر نہ دیکھے، فاعل نظر آ رہا ہے، احدن، یہ حالت رفع میں آ گیا، پیش آ گئی ہے حالت رفع میں، یہ فاعل ہے، کون؟ احدن، احد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اب دن آ گیا، نکرہ میں آ گیا یہ، تو نکرہ میں آیا تو اس کے اندر یعنی کہ کوئی ایک، کوئی بھی، یعنی اب یہاں پہ ہوگا کوئی ایک سے بدلا دیں گے، کوئی بھی ایک یا کوئی بھی منہ موڑ کر نہ دیکھے، منکم، من میں سے، کم، تم میں سے، تم میں سے کون؟ اے حضرت
لوط علیہ السلام آپ اور آپ کے اہل میں سے کوئی بھی منہ موڑ کے پھر پیچھے نہیں دیکھنا۔ کیوں کہا یہ بات کیوں کہی جی منہ موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا؟ پیچھے کی ماں رہ گئی، نہیں ماں نہیں رہی سر، وہ اہل میں تھی نا، ابھی وہ اہل میں ہی ہے، ابھی وہ وقت کی وجہ سے کہا، یعنی اتنا جلدی عذاب آنے والا ہے کہ اگر تم رکے یا ٹھہرے تو تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اسپیڈ۔ جی سپیٹ۔ یہ قتیل شفائی کی ایک غزل میرے ذہن میں آ گئی تھی، اس کا یہ شعر ہے اچھا، کہ میں نے پوچھا پہلا پتھر مجھ پہ کون اٹھائے گا، آئی ایک آواز کہ تو جس کا محسن کہلائے گا، لوگوں میرے ساتھ چلو تم جو کچھ ہے وہ آگے ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنے والا پتھر کا ہو جائے گا۔ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہیں پتھر کے ہو جاؤ گے تم۔ تو وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی ایک بھی تم میں سے ادھر التفات ہی نہ کرے، دیکھے ہی نہ، اس کو توجہ ہی نہ دے، فل سپیڈ سے آگے کی طرف نکلو، اللہ سوائے امرأتک، امرأتن تھا، تن بن گیا یہ منصوب ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے، تو امرأتن بن گیا، پھر یہ تن بھی ختم ہوا تو امرأتا بن گیا، ہلکا ہو گیا تو یہ اب ہو گیا بیوی، تو یہ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا بھائی؟ کس کی بیوی؟ کس کی بیوی؟ امرأتک، آپ کی بیوی۔ لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیوی کے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یا یہ الا امرأتک اس پہلے حصے کے ساتھ ہے یا دوسرے کے ساتھ ہے۔ جو کہتے ہیں پہلے کے ساتھ ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے کسی ایک پیر آپ چلیں، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کے ساتھ، إِلَّا امْرَأَتَكَ اپنی ماں سوائے اپنی بیوی کے، باقیوں کو لے کے نکل جائیں، بیوی کو یہیں چھوڑ جائیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں اگلے حصے کے ساتھ ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، بھائی تم میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ لیکن آپ کی بیوی ضرور دیکھے گی۔ کیوں دیکھے گی جی؟ شادی وہیں سے ہوئی تھی، پیکے، بس پیکے اکیلا ہی لفظ کافی ہے۔ تو یعنی اس نے مڑ کے دیکھنا ہے پیچھے، جب وہ دیکھے گی تو لیٹ ہو جائے گی، لیٹ ہوگی تو وہ نہیں کہ کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں تو عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی، یعنی نبی کی بات نہیں مانے گی۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر نبی کی بیوی بھی نبی کی بات نہ مانے تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ حضرت نوح کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ نبی کا بیٹا بھی نبی کی بات نہ مانے تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں آپ نے دیکھا کہ نبی کا باپ بھی اگر نبی کی بات نہ مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ نے دیکھا پورے مکے کو چھوڑ کر، سارے دشمنوں کو چھوڑ کے اللہ نے ایک بندے کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ چچا ہونا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ایسے حرکت کرو گے تو وہ قرآن میں اس کا ذکر بھی آ گیا۔ انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح، یہ بھی دو جملے، ایک جملہ یہ ہے ایک جملہ یہ ہے۔ دونوں جملے کون سے ہیں؟ جسمی ہے فعلی ہے؟ یہ پہلا تو اسمیہ سے، اور بھائی انا جو ہے نا، انا وہ اسمیہ جملے پہ آتا ہے، فعلیہ پہ کبھی آتا ہے، تو دونوں اسمیہ جملے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، انہو، انا حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے، بے شک۔ اب انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک انا کی خبر ہوگی۔ انا کا اسم تو یہ اس کے ساتھ ہی چھپا ہوا ہے، ہوا وہ مرفوع ضمیر حالت رفع میں اور حالت نصب اور حالت جر میں ایسی شکل ہو کی اختیار ہو جاتی ہے۔ نصب جو ہے یہ فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے مفعول، اور جو یہ ہے جر یہ اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ کتابہ
اس کی کتاب، ہز بک، اور ہوا ہی وہ، اور یہ نصب جو آتا ہے مل کے ہی بیٹس، اس نے اس کو، ہی بیٹس ہم. تو انگلش میں جب یہ نصب کی شکل میں آئے گا مفعول کی شکل میں تو ہم لگے گا، جب اس جر کی شکل میں آئے گا تو ہز لگے گا پوزیسو میں، اور جب یہ سبجیکٹو آئے گا تو ہی لگے گا. تو انہوں نے اپنے اسم ہوا کو، وہ کو نصب دے دی، یہ شکل بن گئی انہو، لیکن ترجمہ وہی رہے گا بے شک وہ. اب یہ جو وہ ہے یہ کون ہے؟ اسے ضمیر شان بھی کہتے ہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہو کون ہے. مصیبو ہا سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، مصیبو، مصیبن، مصیبن سے یہ مصیبو ہو گیا، مضاف بن گیا مصیبو ہا. تو یہ کیا ہے؟ صابا یصوبو، یہ سواد واو بے. اب یہ باب افعال سے آیا جب تو کیا بن گیا جی؟ اصابا یصیبو، پہنچانا، پہنچنا. ٹھیک ہے جی، میں ایک منٹ آپ کو، اصابہ یہ اسی سے مصیبت کا لفظ نکلا ہے نا جی، ٹھیک جگہ پر پہنچنا، نشانے پر لگنا. اصابہ یصوبو کا معنی ہے اوپر سے اترنا. صابہ یصوبو کا کیا مطلب ہے؟ بارش ہونا، وہ بارش بھی اوپر سے اترتی ہے. تو اصابہ یصیبو پہنچنا، صحیح جگہ پر پہنچنا. اصابہ یصیبو صحیح جگہ پہ پہنچنا. اب یصیبو سے بنانا ہے اسم الفاعل یصیبو. اب اس میں یا ختم کر کے میم لگائیں گے، مصیبن پہنچنے والا. اور اگر اسی کو ہم مؤنث کر دیں تو بن جائے گا مصیبتن پہنچنے والی. مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پہنچنے والی ہو. تو انہو بے شک وہ پہنچنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مصیبن ہے، مصیبتن یہ مذکر ہے. مصیبہا مصیبو پہنچنے والا ہے. کس کو پہنچنے والا جی؟ ہاں اس کو. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لوگوں کو نہیں سر، ہاں کا مطلب ہے ہر. امرأتن آپ کی بیوی، انہو مصیبہا بے شک پہنچنے والا ہے اس کو. وہ یہ بھی فاعل ہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے یہ ملتے جلتی چیزیں ابھی بتاتے ہیں آپ کو. مصیبہا اس کو پہنچنے والا ہے. کیا یہ مفعول ہے، کیا چیز پہنچنے والا ہے؟ مصیبہا فاعل، ہاں مفعول ایک، اس کو پہنچنے والا ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا چیز پہنچنے والی ہے؟ ما اصابہم، ما موصولہ، ما موصولہ کا کیا معنی ہے؟ جو کچھ، اصابہ پہنچا، اصابہ وہ پہنچا، اور یصیبو وہ پہنچتا ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ پہنچا، جو کچھ پہنچا. ہم فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئی، مفعول بن گئی ہے ان سب کو کون؟ قوم کو. انہو مصیبہا ما اصابہم بے شک وہ عذاب جو ان سب کو پہنچا ہے، مصیبہا وہ اس کو بھی پہنچنے والا، یعنی جو عذاب ان پہ آیا نا وہ اس پہ بھی آنے والا ہے. اس پہ جو پوری بستی پہ یہ ان کا حصہ ہے. تو یہ جو عذاب ان سب پہ آیا ہے وہ مصیبہا وہ اس پہ آنے والا ہے. اور کب آئے گا؟ انا، بے شک. پھر انا آ گیا، انا کی ایک
خبر ایک خبر ہے، تو موعدہم دو ٹکڑے اس کے، موعدہ اور ہم۔ موعدہ کیا ہے؟ واو عین اور دال، وعدہ یعدو، وعدن کیا مطلب ہے؟ وعدہ کرنا، کسی سے عہد کرنا۔ اور یہ موعدہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے مفعلن کے وزن پہ، سوری مفعلن، جیسے سجدہ یسجدو، سجدہ یسجدو، اس کا ظرف کیا بنے گا؟ مفعلن کے وزن پہ مسجد مسجدن، سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت، ظرف مکان اور ظرف زمان، یا سجدہ کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو وعدہ یعدو سے مفعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مفعلن۔ اب فے عین کی لام کی جگہ واو عین دال ڈالنا ہے، میم واو عین دال، موعدن وعدے کا ٹائم، وقت، ٹھیک ہے جی، موعدن۔ لیکن انا آ گیا نا، انا نے موعدن کو کیا کر دیا؟ موعدن کر دیا۔ انا نے موعدن کو کیا کر دیا؟ موعدن حالت نصب میں کر دیا، زبر کے ساتھ آ گیا موعدن، لیکن یہاں پہ دن نہیں آیا تو ہلکا ہو گیا یہ۔ تو کس کے وعدے کی کا وقت؟ کس کے وعدے کا وقت؟ ہم، ان کے وعدے کا وقت، ان موعدہم، ان کے وعدے کا وقت۔ کس چیز کے وعدے کا وقت جی؟ یہ عذاب کی بات کس نے وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اور بھائی اللہ نے خود وعدہ کیا تھا۔ رشتوں کے ذریعے وعدہ کرتا کون ہے امت سے آ کے کہ اگر یہ حرکت کی تو عذاب آ جائے گا؟ فرشتے کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں۔ نبی نے وعدہ کیا بھائی اگر یہ کام نہیں چھوڑا تو اللہ کا، پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے نا، تو وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا، ان موعدہم، وعدے کا، ان کے وعدے کا وقت کیا ہے؟ الصبح، صبح کا وقت، یعنی جب صبح ہوگی نا، عین جو جس کو سونے کا وقت کہتے ہیں، اس وقت عذاب آ جائے۔ الیس الصبح بقریب، حمزہ استفہامیہ ہے کیا؟ لیڈنگ کویسچن ہے، اس کا جواب کس چیز میں آتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ جی ہے، یا کہہ کے نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صبح قریب نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح بالکل ہی، تو یہ رات کا کوئی ایسا پیر ہے کہ جب صبح انتہائی قریب آ لگی ہے۔ تو بھائی صبح ہے، تو کئی دفعہ آدمی کو نظر آ جاتا ہے نا کہ بس صبح ہونے والی ہے، وہ کیفیت ہے۔ الیسا، لیسا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ لیسا کا اسم کیا ہے؟ صبح۔ کیا صبح نہیں ہے؟ یہ با جو ہے یہ نفی کے اعتبار سے اس کے ساتھ آیا، بے قریبن، قریبن کا کیا مطلب ہے جی؟ قریب، نزدیک۔ تو کیا صبح، الیس صبح بقریبن، تو کیا صبح قریب نہیں آ پہنچی؟ کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی نزدیک نہیں ہے صبح؟ صبح تو بڑی نزدیک ہے۔ تو ان کے وعدے کا وقت کوئی ان کے عذاب کے وعدے کا دور وقت، دیکھیں نا کہ الیس الصبح بقریبن کس کو کہا جا رہا ہے؟ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فرشتے، بھائی ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، عذاب آنے والا ہے، آپ گھر والوں کو لے کے نکلے، پیچھے نہیں دیکھنا، صبح قریب آ لگی ہے، عذاب آ رہا ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ صبح کے وقت آ گیا ہو، بھائی صبح آ گئی ہے، نکلو۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب نہیں، آ گئی، اب یہاں سے نکلیں، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے رکنے کا، اس لیے کہ عذاب کا وقت جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ اب ایسے ہی چلے، ایک مثال میں دے دو، ہماری ہے
ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بھانجے تھے راجہ میر اعظم صاحب، ان کو کوئی پتہ تھا کہ میری آج جو ہے کل میں قبر میں چلا جاؤں؟ اللہ کی طرف سے تو ٹائم فائر ہو گیا کہ بھائی کل اس نے قبر میں جانا ہے۔ ہم غافل ہیں، یہاں پہ غفلت نہیں، یہاں پہ تو اللہ کے فرشتے آگے نے کہا نکلو بھائی عذاب آ رہا ہے، آپ بچ کے نکل جائیں۔ تو ٹائمر ہمارے بھی فٹ ہیں، لیکن ہماری موت کا وہ وقت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں اشارے آ رہے ہیں، جی جی بالکل۔ اچھا، ریکارڈ میں اس سے پہلے کبھی روات زلزلے کا مرکز نہیں رہا، پہلی دفعہ ہوا ایسے۔ تو یہ خطرہ ہے پٹھوار کی سرزمین کے لیے، جہاں کبھی زلزلے کا مرکز نہیں رہا تو یہاں پہ آ گیا۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں۔ قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا، لو کو لمبا کیوں کیا جی؟ لام پیش واو، پیش کے آگے واو آئے، مد اصلی بن گئے، آگے پھر حمزہ آ گیا الف زیر والا۔ لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، بقطع میں کیا ہے؟ توئے کا کلکلہ ہے، بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، احد نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے حمزہ ہے، ہلکی ہے۔ احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔